اب ناسخ اور منسوخ کی کچھ قسمیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں عزیزان قدر کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں. بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ جناب علی اس کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی تعداد 25 ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 10 آیتوں پر مشتمل یہ گلدستہ ہے. کچھ کیا مختلف چیزیں ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ درجنوں میں ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہیں. اب میں ان کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں اور اس کی قسموں پر ہم بات کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ وہ آیتیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور اس کا حکم باقی ہے. آیت قرآن مجید میں نہیں ہے، حکم باقی ہے. وہ کون سی؟ ابتدا کے اندر رجم کے مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کریم کے اندر آیتیں نازل کی تھیں. رجم کے مسئلے پر. رجم کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتہ ہے رجم؟ رجم اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی زنا کر لے تو اس کو اتنا دفنا کر، عورت کو یہاں تک اور مرد کو سینے سے نیچے دفنا کر پتھروں سے مار کر اس کو رجم کر دیا جائے. تو پہلے شروع اسلام میں اس کی آیات موجود تھیں، لیکن اب آیات موجود نہیں ہیں، نکال دی گئی ہیں قرآن مجید سے، لیکن شریعت کے اندر اس کا حکم باقی ہے. اب سمجھ رہے؟ ایک تو یہ قسم ہو گئی. ایک قسم یہ ہو گئی کہ آیت باقی ہے، آیت بھی موجود ہے لیکن اس کے اوپر حکم نہیں ہے. وہ کون سا؟ وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عدت، بیوہ عورت کی عدت فرمایا کہ الی الحول، 1 سال تک ہے، غیر اخراج، اور ان کو نکالا نہ جائے عورتوں کو، وہ 1 سال تک اپنے گھر میں رہیں گی. اس آیت کو اللہ پاک نے منسوخ کر دیا اور ناسخ آیت کون سی ہوئی؟ فرمایا 4 ماہ اور 10 دن یہ اس کی عدت قرار دے دی گئی. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ 4 ماہ 10 دن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حکم ناسخ ہے، اس پر عمل قیامت تک کے ہے، اور وہ الی الحول غیر اخراج، 1 سال کے لیے نکالی نہ جائے گی، عدت میں بیٹھے گی، وہ منسوخ ہے. لیکن وہ آیت بھی موجود ہے اور یہ آیت بھی موجود ہے. شیخ وہ آیتیں ختم کیسے ہو گئیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ یہ منسوخ ہے. مطلب یہ کیسے ہوا کہ پہلے قرآن میں تھیں اور پھر نکال دی گئیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس آیت کو نکال دو، نکال دی گئی. تو یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ یہ 2 قسمیں ہو گئی. اچھا، کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ آیت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ، اور اس آیت کو بھی قرآن سے نکال دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کی مثال ہے 10 رضاعات، 10 مرتبہ بچے کا ماں کا دودھ پینا، اس سے رضاعت کا ثابت ہونا. یعنی کوئی معصوم بچہ اگر پیدا ہو 2 سال کے عرصے میں، اگر وہ کسی عورت کا دودھ پیے اور 5 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی کسی بچے نے اگر کسی عورت کا 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پیا ہے، رضاعت ثابت نہیں ہوگی اگر جب تک وہ 5 مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ نہ پی لے. کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ. اس سے پہلے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. لیکن شروع میں کیا تھا اسلام کے اندر؟ 10 دفعہ تھا، اور یہ قرآن مجید کے اندر آیت کے اندر موجود تھا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پھر اس آیت کو نکال دیا گیا. اب نہ وہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے نہ اس کا حکم موجود ہے. آپ سمجھ رہے؟ نہ وہ آیت موجود ہے نہ وہ حکم موجود ہے. اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں موجود ہیں کہ وہ آیت موجود ہے اور اس کا حکم بھی موجود ہے. یہ بھی قرآن مجید کے اندر بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں. تو یہ باتیں میں نے کرنی تھی آپ سے. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ.